اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا و امامنا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا والصلاة والسلام على عبادی الذین اصطفیٰ سیدنا و نبینا ابی القاسم المحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وجمیع الطواغیت من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العلی العظیم اما بعد عزیزان من، مومنین گراں قدر، پیروان ولایت و امامت، عاشقان رسول اللہ و اہل بیت رسول، متمسکین قرآن و اطرت، آپ سب کی خدمت میں یوم ولادت باسعادت عالم آل محمد امام ہشتم حضرت مولا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام جو کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، اللہ کی طرف سے مخلوق پر مقرر کی گئی حجتوں میں سے ایک حجت، اللہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ، اللہ کے امناء میں سے ایک امین، رسول اللہ کے اوصیاء میں سے ایک وصی اور امت کے ائمہ میں سے امام من اللہ ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام جو کہ انسانیت کے لیے ایک ایسا درخشاں مینارہ نور ہیں، مینارہ ہدایت ہیں کہ انسانیت اگر تا قیامت بھی اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی امام سے، معصومین علیہ السلام میں سے کسی ہستی سے بھی کسب فیض کرنا شروع کرے تو تمام انسانیت تا قیامت بھی اگر کسب فیض کرتی رہے تو فیض کا سلسلہ، وہ مشرب فیض الہی خشک نہیں ہوگا، اگرچہ انسانیت اپنی کم ظرفی، اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ امام رضا علیہ السلام جو کہ اپنے زمانے کے اندر ایک بہت ہی تنہا اور مظلوم امام رہے۔ انسان جتنا باعظمت ہو، جتنا با کرامت ہو، جتنا با شرافت ہو، جتنا با فضیلت ہو، اگر اس کی اتنی قدر نہ کی جائے تو وہ اسی شدت سے مظلوم بھی واقع ہوتا ہے، اس کی مظلومیت بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے جس قدر اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام جو افضل الخلائق ہستی تھے اپنے زمانے کے اندر، اعلم العلماء ہستی تھے اپنے زمانے کے اندر اور عظیم ترین ہستی تھے، ان کے ہوتے ہوئے امت کی بے بصیرتی کے نتیجے میں آخرکار وہی امام جو عالم آل محمد بھی ہے، اسی امام کو ایک اور لقب ملا اور وہ غریب الغرباء، یعنی تنہا ترین لوگوں میں سب سے زیادہ تنہا، جو نہ صرف بے وطن ہے، جو نہ صرف مدینہ کے بجائے طوس کی سرزمین پر اکیلا ہے، جو نہ صرف اپنے اہل و عیال سے دور ہے، جو نہ صرف اپنے اقرباء و اعزاء سے دور ہے، جو نہ صرف اپنے اصحاب و انصار سے دور ہے، بلکہ وہ اس تمام جمع غفیر کے اندر جہاں اپنے اعزاء سے، اہل و عیال سے، اپنے وطن سے
اپنے اصحاب و انصار سے، اپنے محبین و شیعان سے بھی دور ہے، وہیں پر وہ قدر اور معرفت کی اس رویے، اس رد عمل سے بھی دور ہے جو امت کو دکھانا چاہیے تھا۔ امت کی ناقدری ایک تنہائی، امت کی بے شعوری ایک تنہائی کا سبب، امت کی بے بصیرتی ایک اور تنہائی کا سبب، کہ ایک امام کے لیے اہل و عیال سے دور ہونا آسان ہے، اقربا و اعزہ سے دور ہونا آسان ہے، اپنے وطن سے دور ہو جانا بہت آسان ہے، لیکن اگر ایک امام اپنی امت میں ہو اور امت امام سے دور ہو جائے تو وہ اس امام کے لیے بہت دردناک ہے۔ یعنی امت میں موجود ہو امام، لیکن امت ہدایت کے لیے بھی اس کی طرف رجوع نہ کرے، زعامت کے لیے بھی اس کی طرف رجوع نہ کرے، ریاست و قیادت کے لیے بھی اس کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ کسی ہارون، کسی مامون، کسی خان صاحب، کسی نواب صاحب، کسی پریزیڈنٹ، کسی پرائم منسٹر کی طرف چلی جائے، تو یہ ایک امام کے لیے سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ وہ واقعی پھر اس کی مظلومیت کا حق بنتا ہے کہ اس کو غریب الغربا کہا جائے، کہ جو امت میں ہے لیکن امت اس سے دور ہو گئی اور امت نے اسے تنہا اور اجنبی کر دیا۔ امام توس میں آنے کے لیے نہیں ہوتا، امام غریب ہونے کے لیے نہیں ہوتا، امام امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے امام بنایا جاتا ہے۔ اگر امت امام کی طرف رجوع کرے، اگر سب چیزوں کے لیے رجوع کرے، عزیزان ایمان، امت حاجات کے لیے امام کے پاس آئے باب الحوائج مان کر، امت شفا کے لیے منبع شفا مان کر، امت قضائے حوائج کے لیے وسیلہ الہی مان کر، امت کسی اور مقصد کے لیے آئے، دعا کرانے آئے، دوا لینے آئے، طب کے نسخے پوچھنے آئے، لیکن ہدایت کے لیے نہ آئے، قیادت کے لیے نہ آئے، زعامت و ریاست کے لیے نہ آئے، ولایت اپنی جو ہے وہ امام کے سپرد کرنے اور امام کو ولی اور امام و ہادی و قائد اور راہبر و حاکم تسلیم کرنے کے لیے امام کی طرف رجوع نہ کرے، تو امام امت میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہے، جمع غفیر کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے، سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بھی تنہا ہے، حاجات پوری کرتے ہوئے بھی غریب الغربا ہے۔ اور یہی امام رضا کی مظلومیت ہے۔ جیسا پہلے کہا، جتنی عظمت کسی انسان کی ہوتی ہے اتنا ہی اگر اس کی ناقدری کر دی جائے تو اتنا ہی وہ مظلوم واقع ہوتا ہے۔ امام رضا کی کرامات آپ نے اکثر سنی ہیں، امام رضا کے معجزات آپ نے اکثر سنے ہیں، وہ تصویر کا شیر کا حقیقی شیر بن جانا، وہ آہو کا بچ جانا، وہ دیگر چشمے کا جاری ہو جانا، لوگوں کے لیے خطرات سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جانا۔ معجزات امام رضا تو آپ نے سنے، کرامات امام ہشتم سے تو آپ کسی حد تک واقف ہیں، مگر افکار امام رضا، تعلیمات امام رضا، پیغام امام رضا، جو مقصد ہے امام رضا کا، اس سے ہم کتنے آشنا ہیں۔ امام رضا کو اللہ نے امام کیوں بنایا؟ امام رضا بطور امام کیوں متولد ہوئے؟ امام رضا نے اتنی زحمات رائے امامت میں کیوں برداشت کی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب امام رضا کی تعلیمات میں ہے عزیزان، اس کا جواب امام رضا کے کلام کے اندر ہے عزیزان، اور ہم امام رضا کے کلام میں سے اپنی مرضی کا کلام تو نکالتے ہیں مگر کلی کلام کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم نؤمن ببعض و نکفر ببعض کے منافقانہ رویے میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا کروائے گئے اور کیے گئے اور ہو گئے۔ ہم نے اپنی مرضی کے کلام اٹھائے، اپنی مرضی کی حدیثیں اٹھائیں، اپنی مرضی کی آیات اٹھائیں۔ اگر کلی کی کلی لیتے، ادخلوا فی دین اللہ کافہ، اگر اللہ کے دین میں مکمل داخل ہوتے، اگر
کاملاً قرآن و اطرت علیہ السلام سے تمسک کرتے تو یقیناً آج ہم یہاں نہ ہوتے، آج ملت تشیع پاکستان یہاں نہ ہوتی، آج شرم کی بات ہے، تشیع کے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ شیعہ اس زمین پر موجود ہیں، علماء اس زمین پر موجود ہیں، زعماء اس زمین پر موجود ہیں، اکابرین اس زمین پر موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے تمسک اور عزاداری سید الشہداء کی وراثت کے دعوے دار اس زمین پر موجود ہیں، مگر دین کی بنیادوں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ چپ بیٹھے ہیں۔ علی علیہ السلام کا فرمانا تھا نا کہ اگر علی کی حکومت کے اندر، علی کی ولایت کے اندر ایک ذمی یہودی عورت کے پاؤں سے بھی کوئی ناحق پازیب چھین لے تو صورت میں مومن کے لیے، مومن مرد کے لیے غیرت سے مر جانا باعث شرمندگی نہیں ہے کہ اگر ولایت کا دم بھرتے ہوئے مومن موجود ہو ایک معاشرے کے اندر، ولایت کا دم بھرنے والا موجود ہو، امامت کا دم بھرنے والا موجود ہو، علی ولی اللہ کی باتیں کرنے والا موجود ہو، عزادار موجود ہو اور کسی ذمیہ یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھین لی جائے اس کے ہوتے ہوئے، تو اگر اس موقع پر وہ غیرت سے مر جائے کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکا تو علی علیہ السلام کہتے ہیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، یہ حق بنتا ہے کہ اسے مر جانا چاہیے، اتنی غیرت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اب اسی حدیث سے کسب فیض کیجیے کہ اگر مومن ایک معاشرے کے اندر موجود ہو اور توحید پر بات ہو، توحید کی حرمت پر ہاتھ ڈالا جائے، رسالت کی حرمت پر ہاتھ ڈالا جائے، علماء کی حرمت پر ہاتھ ڈالا جائے، ضروریات کی حرمت پر ہاتھ ڈالا جائے، فقہاء کی حرمت پر ہاتھ ڈالا جائے، ولایت فقیہ کی حرمت پائمال کرنے کی کوشش کی جائے اور مومن وہاں موجود ہو، تو علی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق وہ اگر غیرت سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جائے گی۔ آج ملت تشیع پاکستان، علماء تشیع پاکستان، زعماء تشیع پاکستان، اکابرین تشیع پاکستان، عزاداران ملت تشیع پاکستان، متولیان و موالیان در ملت تشیع پاکستان، طلاب و اساتذہ در ملت تشیع پاکستان، آپ سب کے لیے امیر اور مجھ سمیت ہم سب کے لیے یہ حدیث بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آج کوئی اٹھ کر فقہاء پر بھونک رہا ہے، کوئی اٹھ کر ولایت فقیہ کے خلاف زبان استعمال کر رہا ہے اور ہم اس کو نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے۔ علی علیہ السلام کی حدیث کہتی ہے جب حرمتوں پر حملے ہوں، جب آپ کے دین کی ناموس باقی نہ رہے، اگر آپ کے ہوتے ہوئے ایک یہودیہ عورت کی ناموس باقی نہ رہے، اس کی عزت پر نہیں، اس کی پازیب پر کوئی ہاتھ ڈالے اور آپ کچھ نہ کر رہے ہو تو آپ کو غیرت سے مر جانا چاہیے یا کرنا چاہیے کچھ۔ آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو کیسے گیا، اسی غیرت سے مر جانے والے کو ملامت بھی نہیں کی جائے گی۔ آج ملت تشیع پاکستان سوچئے اگر 6 جولائی کو یہ پروگرام ہو جاتا ہے جو ولایت فقیہ کے خلاف ہے، فقہاء کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، امام رضا کے خلاف ہے، امام رضا کی فکر کے خلاف ہے، امام رضا کے دین کے خلاف ہے، امام رضا کے نظام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے، تشیع کے متقدمین و متاخرین کے علماء اور فقہاء کے خلاف ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے
اور آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد سرزمین پاکستان پہ کسی شیعہ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. خود غیرت سے مر جانا چاہیے. اتنی غیرت تو ہو کہ میں کیوں کچھ کر نہیں سکا, اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کے علم میں نہ ہو. لیکن اگر آج بھی ملت تشیع چاہے تو وہ مرکز نیست و نابود ہو سکتا ہے, وہ میدان بن سکتا ہے, چٹیل میدان بن سکتا ہے. وہ سارے لوگ سر عام توہین رسالت کے جرم میں اندر ہو سکتے ہیں, انہیں پھانسی مل ہو سکتی ہے, اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال آپ کو بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف بیان بازیوں سے کچھ نہیں ہوگا, عملی قدم اٹھائیں تاکہ اگلی دفعہ کوئی سوچ بھی نہ سکے, اگلی دفعہ کسی کی جرت بھی نہ ہو, کوئی خواب میں بھی سوچے تو لرز اٹھے, لرزہ براندام ہو جائے کہ کس طرح سے ولایت کے مقابل, امامت کے مقابل, ولایت فقیہ کے مقابل, فقہا کے مقابل آ رہا ہے, اور ان کی توہین کر رہا ہے, ان کی حرمت و ناموس پر ہاتھ ڈال رہا ہے, اس حد ادب سے آگے گزر رہا ہے جو خدا نے مقرر کی ہے. قائل نہ ہونا ایک الگ موضوع ہے. بہت سے علماء فقہا اخباریت تشیع کا ایک حصہ رہی ہے اصولیت کے مقابلے میں. دو گروہ علماء میں رہے ہیں, اصولیہ و اخباریہ. دو گروہ قدیم سے رہے ہیں, غیبت کبریٰ کے اندر رہے ہیں یہ دو گروہ, اخباری اور اصولی. اخباری جو فروعات دین کے اندر کسی غیر معصوم کے فتویٰ کے قائل نہ ہوں, فروعات دین کے اندر فقط, کلی طور پر وہ علماء سے تمسک, فقہا سے تمسک کے انکاری نہیں تھے. وہ وہاں پر اخبار ائمہ, کلام ائمہ کے اندر استنباط کر کے درست و نادرست سند کا مسائل دیکھ کر, رجال کے مسائل دیکھ کر اس کا استنباط کر کے حکم لیتے ہیں, وہ اخباری ہیں. وہ اگر تقلید کے قائل نہیں ہیں, وہ اگر, تو وہ یہ ایک علمی مسئلہ تھا, اور رہے بہت کم رہے اخباری علماء اب کے زمانے میں, تو بہت کم ہے. چند ایک ایسے علماء ہوں گے جو اس نظریے کے قائل ہیں, لیکن وہ قابل احترام رہے. اصولی علماء ان کا احترام کرتے تھے, وہ اصولی علماء کا احترام کرتے تھے. ایک چیز میں اختلاف تھا, لیکن یہ اخباریت نہیں ہے, یہ تشیع جعلی ہے, یہ جعلی شیعت ہے. علماء کی توہین, فقہا کی توہین, ولایت فقیہ کے خلاف زبان سے, یہ عمل سے, تحریر سے, قولاً فعلاً, تقریراً و تحریراً, کسی نہ کسی طرح ولایت فقیہ کے خلاف ماحول بنانا, یہ محاذ آرائی ہے, یہ اخباریت نہیں ہے. ایسے اخباریت کہہ کر اگر کوئی دبانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے, وہ چاہے امامہ پہنے وہی کیوں نہ ہو. یہ اخباریت نہیں, یہ فتنہ ہے. اور فتنوں کے مقابلے میں قرآن نے ہمیں بتایا, اہل بیت نے ہمیں بتایا, تو اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب کردار امتیں ادا نہیں کرتی تو ہوتا کیا ہے عزیزان من, پھر لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں, اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں, اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ امام رضا کے ہوتے ہوئے مامون کو امام مانتے ہیں, حاکم. امام یعنی حاکم, خلیفہ یعنی پچھلے کے بعد آنے والا حاکم, لیکن عہدے کے اعتبار سے وہ امام ہے. امامت یعنی زعامت الدین و دنیا, زعامت و ریاست دین و دنیا, جو اہل سنت اور شیعہ, اہل لغت, فقہا, محدثین, متکلمین کی متفقہ تعریف ہے امامت کی. امامت ریاست و زعامت امور دین و دنیا. جب ملتیں کردار ادا نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے عزیزان من, کہ مامون امام بن جاتا ہے عملی طور پر امام رضا کے ہوتے ہوئے. امام رضا کے ہوتے ہوئے لوگ نام علی رضا کا لیتے ہیں, لیکن قائل امامت مامون کے ہوتے ہیں. مسند امامت پر مامون بیٹھا ہوتا ہے, اور مسند توسل و مسند قضائے
حوائج پر امام رضا کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ توسل امام رضا سے ہوتا ہے اور اطاعت اور حاکمیت کی فرما برداری مامون کی جاتی ہے۔ یہ ایک وقت میں دو امام کیسے ہو گئے؟ اب ان میں سے ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا، لیکن لوگ حق و باطل کی کنفیوژن میں پڑے بنا باطل کو بھی حق مان رہے ہیں، حق و باطل کو ایک دوسرے کا تسلسل مان رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نتھی مان رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا مان رہے ہیں۔ کیسے؟ کنفیوژن کی وجہ سے۔ جب ملتیں کردار ادا نہ کریں فتنوں کے مقابلے میں تو آنے والی نسلیں ایسی کنفیوز ہوتی ہیں۔ جب ملتیں باشعور اور بیدار نہ ہوں تو امام رضا امام المسلمین کے طور پر متعارف ہونے کے بجائے حاکم المسلمین کے طور پر متعارف ہونے کے بجائے غریب الغربا ہو جاتے ہیں۔ یہ امتوں کی بے بصیرتی ہے جو آج تک جاری ہے۔ آج تک امامت میں توسل و حاجات کے لیے و دعاؤں کے لیے و شفا کے لیے، نعروں کے لیے اور آخرت کے بارے میں خود کو تسلیاں دینے کے لیے علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، زین العابدین امام ہے، محمد باقر امام ہے، جعفر صادق امام ہے، موسیٰ کاظم امام ہے، علی رضا امام ہے، محمد تقی امام ہے، علی نقی امام ہے، حسن ذکی عسکری امام ہے اور مہدی آخر الزمان امام ہے۔ لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی کس کی امامت کے سائے میں ہے؟ پریکٹیکلی کس کی امامت کے قائل ہیں؟ اصل امامت یعنی زعامت و ریاست و حاکمیت کس کی ہے آپ کے سروں پر؟ امام رضا کی۔ امامت کا نظام نافذ ہے، یہ جمہوریت نافذ ہے، جمہور امام ہے آپ کے اور جمہور کے نمائندے امام ہیں۔ عملی طور پر کون امام ہے؟ عمران خان امام ہے، زرداری امام تھا، نواز شریف امام تھا، شہباز شریف امام تھا، مراد علی شاہ امام ہے، دیکھیں قائم علی شاہ امام ہے، عارف علوی امام ہے، بے نظیر امام تھی، بھٹو امام تھا، ضیاء امام تھا، یہ عملی امام رہے ہیں، جنیجو امام تھا، ایوب خان امام تھا، یحییٰ امام تھا، یہ سارے عملی امام ہیں۔ یہ امامت کے بارے میں کنفیوژن کا نتیجہ، اور یہ ملتوں کی کنفیوژن پہلا فریضہ علماء کا ہے، طلاب کا ہے، اہل علم کا ہے، اہل منبر کا ہے، اہل ابلاغ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود عوام الناس کا بھی ہے کہ جانیں، تلاش کریں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ملت کو اس تضاد سے نکالا کہ اے ملت، تم توسل کے لیے مشہد امام رضا کے پاس جاتے ہو، حاجات پوری کروانے کے لیے امام رضا کے پاس جاتے ہو، شفا کے لیے امام رضا کے پاس جاتے ہو، بچہ لینا امام رضا کے پاس، نوکری چاہیے امام رضا کے پاس، گھر میں پریشانیاں، دعائیں امام رضا کے پاس، لیکن فرما روائی، حکم، اطاعت رضا شاہ کی، یہاں رضا شاہ کی امامت۔ ایک وقت میں دو امام کیسے ہو گئے؟ ایک وقت میں دو اماموں کی امامت میں دو کشتیوں کے سوار کیسے ہو گئے؟ تضاد میں کیسے ہو مبتلا؟ اللہ نے رضا شاہ کو امام نہیں بنایا، یہ امام خمینی کا پیغام تھا۔ اللہ نے رضا شاہ کو امام نہیں بنایا، علی رضا کو امام بنایا ہے۔ تو جیسے دین اور روحانی مسائل کے حل کے لیے تم امام علی رضا سے رجوع کرتے ہو، ایسی حاکمیت اور ریاست و سیاست کے لیے بھی امام علی رضا سے رجوع کرو، رضا شاہ سے رجوع نہیں کرنا۔ اسی کنفیوژن سے امام خمینی نے نکالا، اور پھر امام رضا کا نظام اس عصر میں وہی نظام جو امام رضا نے بتایا تھا، وہی نظام جو حضرت آدم سے جاری ہوا، وہی نظام جو رسول اللہ نے نافذ کیا 10 سال، وہی نظام جسے رسول اللہ نے غدیر میں تا قیامت کے لیے مقرر کیا، وہی نظام جس کے لیے جناب زہرا در در پہ گئیں، وہی نظام جو کربلا کی شہادتوں کے ذریعے جس کو زندہ کرنے کی صحیح کیا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے، وہی نظام جسے باقی ائمہ پیش کرتے رہے، وہی نظام جس کو نافذ امام زمان نے آ کر کرنا ہے، وہی نظام جسے امام
رضا بتاتے رہے مسلسل، اسی نظام کو غیبت کبریٰ میں امام خمینی نے امت کے سامنے پیش کیا. یہی ولایت فقیہ ہے. اسی تضاد سے نکلنا ہے ہمیں. اگر ہم امام رضا کی رضا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رضائے آل محمد سے ہم رضائے آل محمد حاصل کر لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ علی ابن موسیٰ رضا اور علی ابن موسیٰ رضا کی بہن ہم سے راضی ہو جائیں، تو پھر رضا کا راز بھی معلوم کریں. اور رضا کا راز خمینی بت شکن نے بتایا کہ رضا کی رضائیں اس طرح نہیں ملتی کہ توسل علی رضا سے ہو اور حاکمیت رضا شاہ کی ہو. کوئی بھی رضا شاہ ہو، کسی بھی سرزمین کا، بلکہ علی رضا کی رضائیں تب ملتی ہیں جب توسل بھی امام رضا سے ہو، حاکمیت بھی امام رضا کی ہو، نظام بھی امام رضا کا ہو، اور دین بھی نافذ امام رضا کا ہو. تب جا کر امام رضا کا دین یعنی وہی ہے خدا کا دین، رسول اللہ کا دین، اہل بیت کا دین، قرآن کا دین. اسی چیز کو سمجھنا ہے مومنین. آج آپ کے سامنے جو اہم ترین چیز پیش کرنی ہے وہ خود امام رضا کا امامت کے بارے میں. امامت یعنی صوفیانہ امامت کے مقابلے میں، کلندرانہ امامت کے مقابلے میں، ملنگانہ امامت کے مقابلے میں، بھنگیانہ امامت کے مقابلے میں، چرسیانہ امامت کے مقابلے میں، دھمالیانہ امامت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، اور عالمانہ امامت کے مقابلے میں حقیقی امامت یعنی امامت حقیقی، امامت قرآنی، امامت الہی، امامت سیاسی، امامت زعامت دین و دنیا، اس امامت کو جو قرآن کی امامت ہے، زعامت و ریاست و حاکمیت امور دین و دنیا، اور یہی امام رضا کی امامت ہے. اس امامت کو پیش کرنا ہے. اصول کافی جلد دوم کے اندر کتاب الحجت میں یہ حدیث موجود ہے، بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے. میں صرف حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے نقل کروں گا اور آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ نوادر میں الکافی کے اندر موجود ہے اور بہار کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث، اور عیون اخبار الرضا کے اندر بھی نقل ہے. علماء نے اس کی سند پر بھی اعتبار کیا ہے. رہبر معظم نے، شہید مطہری نے، دیگر علماء نے اسے مختلف جگہ پر نقل بھی کیا. وہ ہے کہ عن عبدالعزیز ابن مسلم، امام رضا علیہ السلام کا صحابی عبدالعزیز ابن مسلم راوی ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ ہم مقام مرو میں، جب امام مدینہ سے خراسان لائے جا رہے تھے، مقام مرو میں پہنچے. یہ امام کے ساتھ تھا اور صبح کا وقت تھا، یعنی زوال ظہرین سے قبل کا وقت تھا، اور روز جمعہ تھا جب ہم شہر مرو میں امام رضا علیہ السلام کی معیت میں امام رضا کے ساتھ پہنچے. اور ہم بھی جامع مسجد میں گئے تو امام رضا علیہ السلام میں ہو کر، جامع مسجد سے ہو کر، سارا حال احوال شہر کا دیکھ بھال کے امام کے پاس آیا اور امام کو بتایا کہ یہ قوم جو ہے، یہ یہاں کا جو مین موضوع ہے، گفتگو ہے آج کل، جس پر سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، جیسے آج کل کرونا میں ہمارے یہاں زیادہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اور ہاٹ ٹاپکس جو ہیں، ہاٹ ایشوز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کامن مین ٹاکس کے اندر جو آتی ہیں. تو عبدالعزیز ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ یہاں کا جو مین ہاٹ ایشو آج کل چل رہا ہے، جس پہ لوگ بہت بحث کر رہے ہیں، وہ امامت ہے. اور ہر کوئی امامت کے بارے میں اپنی تعریف کر رہا ہے. ہر کوئی بتا رہے امامت جو ہوتی ہے، امامت جو ہوتی ہے، امامت جو ہوتی ہے. تو امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد
حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے عبدالعزیز ابن مسلم، یہ قوم جہالت کا شکار ہے اور انہوں نے اپنی رائے میں دھوکہ کھایا، اور خداوند متعال نے اپنے نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی اور رسول اللہ کو اس وقت تک عالم ملکوت و لقاء اللہ کی جانب واپس نہیں پلٹایا جب تک اپنے دین کو کامل نہیں کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں تمام اشیاء کو بیان کر دیا، اور قرآن میں تمام حلال و حرام، تمام حدود و احکام کو بیان فرما دیا، اور وہ تمام باتیں جن کی طرف لوگ محتاج ہیں وہ بیان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے کتاب میں کچھ بھی بیان کرنے سے نہیں چھوڑا، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور نظام زندگی یعنی دین پسند کر دیا، تو رسول اللہ امامت کے نظام کو متعارف کرا چکے تھے، اور امر امامت دین کی اتمام کا ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ نے جب رحلت فرمائی تو اس وقت امت پر دین کے احکام کو اور اس راستے کو واضح کر چکے تھے، اور انہیں حق کی راہ پر سفر شروع کرا دیا تھا۔ 10 سال خود امامت کا نظام نافذ کر کے مدینہ کی ریاست کے اندر، لیکن امت نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے بعد امت نے کتاب خدا کو رد کر دیا۔ اب کتاب خدا کیسے رد ہوئی؟ امامت کے نظام کے انکار سے۔ امامت من اللہ، نظام امامت و ولایت کے نظام کے انکار سے امت نے کتاب خدا کو رد کر دیا، اور جس نے کتاب خدا کو رد کیا اس نے دراصل اکمال دین کو، اتمام دین کو رد کیا۔ کیا لوگ، یہ لوگ جو آج یہاں شہر مرو میں بات کر رہے ہیں امام کہتے ہیں، اور آج 2020 میں 1441 ہجری 11 ذیقعت کو لوگ کیا قدر کریں گے امامت کی؟ کیا جانتے کیا ہیں یہ امامت اور ولایت کے بارے میں؟ امام فرماتے ہیں کہ کیا لوگ امامت کی قدر اور اس کے محل کو پہچانتے ہیں؟ کیا ان کو اس کے متعلق اختیار دیا گیا ہے؟ امام کا جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے عزیزان۔ کیا لوگوں کو امامت کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے کہ خود اپنے امام چنیں؟ الیکشن کا جواز بنانے والوں کی خدمت میں بدست ادب جوڑ کر عرض ہے کہ امام رضا کو تو جواب دیں، مجھے جواب نہیں دیں، امام رضا کو جواب دیں کہ کیا ان کو امامت کے متعلق اختیار دیا گیا ہے؟ امامت ازرو قدر و منزلت بہت اجل و عرفہ، امامت من اللہ، ولایت من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ازرو شان بہت باعظمت ہے، اور بلحاظ مقام و منزلت و محل بہت بلند ہے، اور اپنی طرف غیر کو آنے سے روکتی ہے۔ امامت کے منصب پر ہر کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ ائمہ طاغوت، ائمہ باطلہ، ائمہ صوفیت، ائمہ قلندرانہ امامت و زعامت و قیادت و ریاست و حاکمیت ائمہ جمہور کو حاصل نہیں ہے، اللہ کے نظام کے مطابق نہیں ہے۔ اب اللہ کا نظام کو چھوڑ دے تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، خدا دوسری قوم لے آئے گا، مسئلہ نہیں ہے خدا کو تو، ٹھیک ہے، اور خدا بے نیاز بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود الہی امامت بھی ہو اور سب طاغوت کے ائمہ بھی ہوں، اس میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ تضاد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کہ کوئی امامت کا قائل ہو اور طاغوت کی حکومت کا بھی قائل ہو، قلندرانہ ولایت و امامت کا بھی قائل ہو، فقیرانہ امامت و ولایت کا بھی قائل ہو، یہ ناممکن ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ امامت اپنی طرف غیر کو آنے سے روکتی ہے، کبھی بھی غیر
الہی امامت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ نے سورہ قرآن کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو وعدہ دیا کہ لا ینال عہدی الظالمین، تو ظالمین اور نالائق نااہل لوگ نہیں پہنچیں گے. اور امامت اپنے اندر بہت گہرائی رکھتی ہے، اور لوگوں کی عقلیں امامت کی خود ساختہ معرفت نہیں حاصل کر سکتے، خود سے امامت کی معرفت نہیں حاصل کر سکتی. امید ہے آپ توجہ کر رہے ہوں گے اس پر. اکثر جب کہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے کہ ہماری قوم سب کے سب موبائل کی بیماری میں مبتلا ہے اور توجہ کرنے کی بہت کم زحمت کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی زحمت بہت کم کرتے ہیں. بہرحال کیونکہ یہ کلام امام ہے، اگرچہ زبان میری ہے مگر کلام مولود یوم کا ہے، امام رضا کا ہے، اور بہت اہم باب ہیں جس باب میں ہم اکثر کچھ بھی درست چیز نہیں جانتے. تو امام فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی عقل سے امامت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کو پا نہیں سکتے، اور وہ اپنے اختیار سے اپنے امام کو نہیں بنا سکتے. یہ امام رضا کے الفاظ ہیں عزیزان، کہ لوگ اپنے اختیار سے اپنے امام کو نہیں بنا سکتے. امام منتخب نہیں ہو سکتا. امام یعنی حاکم، حاکمیت کے انتخاب کا اختیار نہیں دیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام رضا کہہ رہے ہیں. جا کے امام سے لڑیے، امام کو دکھائیے کہ یہ جواز ہے، یہ حالات ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ پریشانیاں ہیں. دیکھیے آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس حق نہیں ہے کہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنا حاکم اور امام بنائیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو امامت سے مخصوص کیا. اللہ نے ابراہیم کو امامت دی، لوگوں نے ابراہیم کو امام نہیں بنایا. نبوت اور خلعت کے بعد امامت کا مرتبہ حضرت ابراہیم کو خدا تعالیٰ نے دیا، اور اس کا یوں ذکر فرمایا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. ابراہیم نے کہا وقال من ذریتی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ لا ینال عہدی الظالمین. نااہل جو امام نہ ہو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے بنائے ہوئے امام کی غیبت میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے امام کی طرف سے، نائب امام کے عنوان سے، جس کے پاس ولایت و حاکمیت کا اختیار نہ ہو، جس میں شرائط نہ پائی جائیں، وہ حاکمیت کا حق نہیں رکھتا، وہ ولایت کا حق نہیں رکھتا. اور ولایت و امامت کا کوئی بھی دوسرا مفہوم باطل ہے. حاکمیت، زعامت، ریاست دین و دنیا کے علاوہ امامت کے تمام مفاہیم کلندرانہ، صوفیانہ، تصورانہ، چرسیانہ، ملنگانہ، بھنگیانہ، دھمالیانہ، محققانہ اور دیگر عالمانہ قسم کے جو امامت کے تصورات ہیں، سب غیر قرآنی اور غیر دینی ہیں. امامت یعنی تمام امور دین و دنیا کے اندر حاکمیت و زعامت و ریاست مطلقہ. امام آگے فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز ابن مسلم اس آیت لا ینال عہدی الظالمین والی آیت نے قیامت تک کے لیے ہر نااہل و ظالم کی امامت کو باطل قرار دے دیا اور اس کو اپنے برگزیدہ دے دیا. اور پھر ابراہیم کو اللہ نے شرف بخشا اور اس طرح کہ ان کی اولاد میں صاحب طہارت و صفوت لوگ پیدا کیے، اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے جیسا کہ ابراہیم نے طلب کیا، اور ہم نے سب کو صالح قرار دیا، اور وہ ہمارے امر کی طرف اور وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک کاموں کی، نماز کے قائم کرنے کی اور دین کے معاشی نظام کی طرف ہم نے ان کو دعوت دی.
ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو حکم دیں نیک کاموں کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ اس کی وحی کی ہم نے آل ابراہیم میں، پس عہد امامت ان کی ذریت میں بطور میراث ایک دوسرے کی طرف چلا اور صدیوں تک یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر ابراہیم خلیل کے وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے، وارث امامت و ولایت و خلعت ابراہیمی۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ تمام لوگوں میں بہترین وہ ہے جس نے ابراہیم کا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جس نے خلیل خدا حضرت ابراہیم کا اتباع کیا، اور یہ نبی جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ قرآن کی آیت امام ذکر کر رہے ہیں کہ ابراہیم بہترین وہ لوگ ہیں تمام لوگوں میں سے جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا، اور یہ نبی بہترین ہے، اور جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے وہ بہترین ہے، اور اللہ مومنوں کا ولی، سرپرست اور حاکم ہے۔ پس یہ چیز رسول اللہ کے لیے خاص ہو گئی، پھر یہ عہدہ امامت مخصوص ہوا، اور علی علیہ السلام کی امامت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، امر کیا رسول اللہ کو اور اہل ایمان پر اللہ نے فرض کی۔ پس ان کی اولاد میں سے اصفیاء کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جن کو اللہ نے علم و ایمان عطا کیا، انہیں حق امامت و زعامت اور حاکمیت عطا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو علم و ایمان دیا گیا، اور روز قیامت ان سے کہا جائے گا کہ تم کتاب خدا کے ساتھ رہے ہو روز قیامت تک، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ بس اس صورت میں ان جاہلوں کو امام بنانے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ یہ امام رضا کے الفاظ ہیں۔ ان جاہلوں کو حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ ختم نبوت کے بعد رسول اللہ نے ایک نظام مقرر کیا جو حضرت ابراہیم سے چلا، رسول اللہ امام ہے، رسول اللہ کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور امامت جاری رہی، اور امیر المومنین اور ان کی اولاد میں سے اصفیاء امام ہے، یا جن کو ائمہ اصفیاء، ائمہ آل محمد میں سے امام زمان کی غیبت میں صفات کی بنیاد پر جن کو ولایت اور حاکمیت دی گئی، وہ فقیہ دین حاکمیت کا حق رکھتا ہے امام معصوم کے ظہور تک نیابت امام میں۔ تو یہ حاکمیت کا حق ان باقیوں کو کس نے دیا؟ پس اس صورت میں ان جاہلوں کو امام بنانے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہے عبدالعزیز ابن مسلم، اور یہ تمام انسانوں کے لیے، صرف عبدالعزیز ابن مسلم کے لیے نہیں تھا عزیزان امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو امامت انبیاء کی منزلتوں میں سے ایک منزلت ہے، انبیاء امام رہی ہیں۔ امامت اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، حاکمیت الہیہ کے زمین پر نفاذ کا ذریعہ ہے، اور رسول اللہ کی خلافت و جانشینی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا حق رہا ہے یہ امیر المومنین کے زمانے میں، اور یہ حسن و حسین کو ملنے والی میراث اور ان کی طرف سے ان کی اولاد کی طرف اصفیاء آل حسین کی طرف جانے والی میراث ہے۔ امامت دین کی زمام ہے، دین کی زمام لگام امامت ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں الامامت زمام الدین و نظام المسلمین، امامت مسلمانوں کا نظام ہے اور کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ امام رضا کہہ رہے ہیں عزیزان ایمان، امامت نظام ہے، نظام، سسٹم۔ Democracy is not the system of Muslims. Imamat is the system of Muslims. Imamat is the system of life for Muslims. Imamat is not just an idea, a feeling, an ideology. No. Imamat is a practical reality. امامت ایک عملی نظام اور حقیقت کا نام ہے، ذہنی تصور کا نام نہیں ہے، دل میں محبت رکھنے کا نام امامت نہیں ہے۔ امامت کا قائل یعنی جس کی زندگی نظام امامت کے سائے میں گزر رہی ہو۔
امام فرماتے ہیں امامت دین کی زمام اور مسلمانوں کا نظام ہے، اور امامت کے ذریعے ہی امور دنیا کی درستگی ممکن ہے۔ اے کرونا سے پریشان لوگوں، اے امن و امان کے مسائل میں گرفتار لوگوں، امام رضا مشکل کشا علی مرتضیٰ کا فرزند مشکل کشا علی رضا بتا رہا ہے امامت کے ذریعے امور دنیا کی درستگی ممکن ہے، اور مومنین کی عزت امامت سے ہونے والی ہے، امامت سے ہوتی ہے، طاغوتوں کے ساتھ الائنس بنانے سے نہیں ہوتی، کلندریانہ امامت کا قائل ہوتی، جمہوریت میں نمائندے بھیجنے سے مومنوں کی عزت نہیں ہوتی۔ امام رضا کہہ رہے ہیں امامت مومنوں کی عزت کا ذریعہ ہے، امامت مومنوں کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں، اپڈیٹڈ ہونا چاہتے ہیں، امامت کا نظام لائیے۔ آپ کے سامنے امام خمینی نے یہ کر کے دکھایا ہے، اسی لیے تو آج بہت سارے بھونک رہے ہیں امامت کو۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہ ہمارے سسٹم انٹرنیشنل ڈیموکریسی اور نیو ورلڈ آرڈر اور کیپٹلزم کو چھوڑ کر ترقی کیوں، کیسے؟ یہی تو جرم ہے خمینی اور خامنئی کا، یہ تو جرم ہے ولایت فقیہ کا۔ اسی لیے تو ہر کوئی کچھ بھونکتے ہیں، کچھ بھونکواتے ہیں، اور کچھ چپ رہ کر ان بھونکنے والوں کی تائید کر رہے ہیں، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ امام فرماتے ہیں کہ امام امت کے لیے سر کی مانند ہوتا ہے، امام من اللہ امت کے لیے سر کی مانند ہوتا ہے، اور امام کی غیبت میں ولی فقیہ امت کے لیے سر کی مانند ہے، بے سر، ٹھیک ہے، سر کٹی امت کو ہوش کرنا چاہیے، سر کٹی ملت ولایت فقیہ کے بغیر سر کٹے ہو آپ، ٹھیک ہے، اب سر کٹا ہونے کا شوق ہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں آپ سرکس کا عجوبہ بننا چاہتے ہیں، وہ سرکس میں ہوتا ہے نا سر کٹا انسان، آپ بھی سر کٹی ملت بننا چاہتے ہیں ولایت فقیہ سے الگ ہو کر، اور ولایت فقیہ کے بجائے جمہوریت کے اندر جا کر، تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن امامت کیا ہے، اور امام من اللہ کیا ہوتا ہے؟ امت کے لیے سر کی مانند ہے، اور دین کی بلند شاخ جس کے سہارے پر دین ہے وہ امام اور امامت ہے۔ نماز، صوم، روزہ، یعنی نماز، روزہ، حج، جہاد کا تعلق امام اور امامت سے ہے، امامت کے بغیر نمازیں، امامت کے بغیر حج، امامت کے بغیر بہرحال جہاد تو ہمارے یہاں کوئی کرتا ہی نہیں ہے، وہ جنہوں نے امامت نافذ کی غیبت کبریٰ کے اندر وہ کرتے ہیں، ان پر بھی پھر بھونکا جاتا ہے، دیکھیں سید حسن نصر اللہ کو بھونکا جاتا ہے، مدافعین حرم کو بھونکا جاتا ہے، تو بہرحال وہ تو ایک بھونکنا ہے انہوں نے، کیونکہ خود تو انہوں نے کرنا نہیں ہے، اور جب وہ مرد میدان کے اندر ہیں تو ان کی نامردی خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو امامت کے ذریعے نماز ہوگی، امامت کے نظام کے بغیر کون سی نمازیں؟ کس ولایت فقیہ کے بغیر، ولایت کے نظام کے بغیر، غیبت کبریٰ میں بھی اور ظہور امام میں بھی نظام ولایت و امامت کے بغیر نمازیں، ولایت کے بغیر حج، ولایت کے بغیر روزے، امامت کے ذریعے یہ کمال پاتے ہیں، نماز کمال پاتی ہے، روزہ کمال پاتا ہے، حج کمال پاتا ہے، جہاد کمال پاتا ہے۔ امام ہے جو غنائم کا مالک ہوتا ہے، امام ہی صدقات کا وارث ہوتا ہے۔ آج خیرات کے ادارے، چیریٹیز بنائیں، آپ ڈیزاسٹر سیلز بنائیں، وہ خوب کھلائیں لوگوں کو، لیکن امامت کا نظام کہاں گیا؟ ولایت کا نظام کہاں گیا؟ جمہوریت کے اندر آپ صدقات کے ڈھیر لگا رہے ہیں، جبکہ یہ تعلق امامت سے رکھتے ہیں۔ آگے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام من اللہ ہی حدود و احکام کو جاری کرنے والا ہے، وہی حدود و احکام کی حفاظت کرنے والا ہے،
امام کے ذریعے خدا کا حلال حلال قرار پاتا ہے اور خدا کا حرام حرام، اور امام کے ذریعے امامت کے نظام میں حدود خدا قائم ہوتی ہیں، اور امام دین خدا سے دشمنان خدا کو دور کرتا ہے۔ دین خدا کی حفاظت امامت کے ذریعے ممکن ہے۔ توحید کی حفاظت امامت کے نظام سے ہوگی، رسالت کی حفاظت امامت کے نظام سے ہوگی، خود ائمہ کی ولایت و عظمت کی حفاظت امامت کے نظام کے سائے میں ممکن ہے۔ عزیزان من، آج اگر کوئی جناب سیدہ پر زبان درازی کرتا ہے، اہانت کی کوشش کرتا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ امامت کے بغیر دفاع ممکن نہیں۔ امامت اور ولایت کے سائے میں دفاع ہو سکتا ہے۔ امامت اور ولایت کے نظام کے بغیر طاغوتی نظام میں تو پھر طاغوتی زبانیں بولتی ہیں، اور طاغوت ہمیشہ سے جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد سے طاغوت زہرا کے خلاف ہے، تو آج بھی ہے۔ اب دفاع کیسے کریں؟ آج ولایت فقیہ کو گالیاں دے کر دفاع کریں؟ آج جمہوریت کے لیے جواز نکال کے دفاع کریں گے؟ امامت کے نظام کے ذریعے دفاع ہوگا، امامت کی طرف حرکت کے ذریعے دفاع ہوگا، امامت کے نظام کے سائے میں دفاع ہوگا۔ جناب سیدہ کو معاذ اللہ جو اس ناسبی نے کہا کہ خطا پر تھیں، طاغوتیت کی نظر میں خطا تھی نا، وہ دین خدا کی نظر میں وہ بعین حق عمل تھا جو جناب زہرا نے کیا۔ فدق کی بنیاد پر، فدق کے غصب کی فرصت سے فائدہ اٹھا کر امامت کی طرف جسے امت نے ترک کر دیا تھا، اس نظام کی طرف لوگوں کو رجوع کروایا، یاد دلوایا، بیدار کرنے کی کوشش کی۔ دین کی نظر میں وہ عین حق عمل ہے، قرآن کی نظر میں وہ بعین حق عمل ہے، اور وہ زہرا کا فریضہ، زہرا کا حق اور زہرا کی منزلت کا تقاضا تھا۔ لیکن طاغوتوں کی نظر میں تو وہ یقیناً خطا تھی، کیونکہ طاغوتوں کے مقابلے پر تھا۔ طاغوت اس کو حق کیسے مان سکتے ہیں؟ حق مان لے تو طاغوت نہ حق ہو جائے گا۔ آج امامت کے بغیر جناب زہرا کا دفاع، آج ولایت کے بغیر جناب زہرا کا دفاع، جناب زہرا کے دفاع کا نعرہ لگاتے ہیں اور ولایت فقیہ پہ بھی بھونکتے ہیں، یہ ناممکن ہے عزیزان من۔ آج ولایت فقیہ کا دشمن اور جناب زہرا کا گستاخ دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ زہرا امامت و ولایت کے نظام کے لیے آج جمہوریت کا قائل اور جناب زہرا کا گستاخ ایک جیسے ہیں، کیونکہ جناب زہرا امامت و ولایت کے نظام کے لیے نکلی، اور مسئلہ امامت و ولایت کے نظام پر ہے۔ بحث امامت و ولایت امام فرماتے ہیں آگے کہ امام اور امامت کا نظام لوگوں کو حکمت اور مواعظ حسنہ کے ذریعے دین کی طرف بلاتا ہے، اور امام ہی وہ حجت ہے جو لوگوں کو رائے خدا پر قائم رکھتی ہے۔ امامت کے ذریعے لوگ رائے خدا پر قائم رکھتے ہیں، امام من اللہ رکھتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ امام کی مثال نصف النہار پہ طلوع ہوئے سورج کی مانند ہے، جو اپنی روشنی سے علم کا نور پھیلا رہا ہے، اور وہ ایسے بلند مقام اور منزلت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متمکن ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور ان کی نگاہیں امام کی امامت کی منزلت تک رسائی نہیں کر سکتی۔ امام شب دیجور میں روشن 14ویں کے چاند کی مانند ہے، اور امام ضیابار چراغ جیسا ہے، اور ایک ایسا نور ہے جو انسانوں کی ہدایت کرتا ہے، اور امام شب دیجور
शब तारीख शब स्याह के अंदर उस सितारा रहनुमा की मानिद है जो जलालत में घिरे हुए लोगों को हिदायत के रास्ते की जानिब रहनुमाई करता है। और ए लोगों, याद रखो कि जो कोई भी शहरों में, जंगलों में, समंदरों की गहराई में मौजूद हो, जलालत की गहराई में मौजूद हो, तो हर एक की हिदायत इमाम के ज़रिए होती है, जिससे आप हिदायत लें। अगर मिनल्ला इमाम से हिदायत ली तो दुरुस्त हिदायत पाएंगे। अगर अपने इंतखाब किए हुए इमाम या किसी अपने चरसी या भंग पीने वाले इमाम से हिदायत लिया आपने तो फिर अपने जैसी हिदायत देगा आपको। ऐसी हिदायत देगा कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आएगा और वो अपनी काबीना को कहेगा कि तुम्हारे पास चंद महीने बाकी रह गए। बहरहाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं कि लोगों, इमाम आब हयात का चश्मा है, इमाम ज़िंदगी का पानी है जो तुम्हारी रूहों को मौत से निजात देता है। इमाम है और इमामत के ज़रिए इंसान आब हयात की तरफ आता है। इमामत के ज़रिए, इमाम के वसीले से इंसान हयात हकीकी पाता है। अगर वो प्यासा हो, अगर कोई आए, अगर कोई नहीं आता तो फिर हम तो माइल बाकरम में कोई साइल ही नहीं। कोई साइल तो आए तो प्यासा तो। इमाम आगे फरमाते हैं कि इमाम रहनुमाई करने वाला और हलाकत से निजात देने वाला है। और इमाम उस आतिश सोज़ा, उस जलती हुई आग की मानिद है जैसी तूर पर रोशन थी, जो किसी बुलंदी पर रोशन हो और लोगों को रास्ता दिखाने के लिए का काम करे। इमाम और इमामत इस चीज़ का नाम है। अभी हमारा तस्वर है इमामत, इमाम बच्चे देता है, इमाम दीवारें दौड़ाता है, इमाम मोजज़ात करता है, इमाम ये करता है, इमाम वो करता है। विलायत तकवीनी अपनी जगह हकीकत है, मगर खुद इमामत का तस्वर बुनियादी इख्तलाफ जिस पर है, इमामत तशरीई क्या है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं, लोगों, इमाम हलाकत के फितनों के अंदर सही रास्ता बताने वाला होता है, हलाकत में मुब्तला नहीं करता। और जो इमामत से अलग रहा वो हलाक हुआ, क्योंकि मोहलकों में निजात इमामत के ज़रिए है और मोहलिक सूरत हाल में जो इमामत से अलग रहा उसके बचने का कोई चांस नहीं। आगे इमाम फरमाते हैं कि इमाम उस एक बरसते हुए बादल की मानिद है और इमाम एक भरे हुए ज़ोरदार बादल की मानिद है। इमाम दरख्शा सूरज की मानिद है। इमाम उस आसमान की मानिद है जो इंसानियत पर साया किए हुए है। और इमाम हिदायत की कुशादा सरजमीन की मानिद है। और इमाम उस उबलते हुए चश्मे की मानिद है जो इंसान की हिदायत के लिए खुदा ने जारी किया। और इमामत इंसानियत के बाग का तालाब है। इमाम मोमिनों का मेहरबान साथी होता है। इमाम अनीस है, मेहरबान साथी है। तन्हा लोगों के मुकाबिल इमाम मेहरबान साथी है। इमाम आगे फरमाते हैं कि इमाम इमाम अब्बु शफीक है। इमाम मेहरबान शफीक बाप की मानिद है। इमाम एक भाई की मानिद है। इमाम ऐसा हमदर्द है और मेहरबान है जैसे नेक माँ अपने छोटे बच्चे पर और बंदों का फरियाद रस और मसाइब और आलाम में उनकी मदद करने वाला है। अगरचे हदीस तवील है, आप रिजू कर सकते हैं। ये इमामत है। इमामत निजात का ज़रिया है। इमामत
بچاؤ کا ذریعہ. اگر ہم امامت کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے. ہمارے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں. آج ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہوں گے, آج ولایت فقیہ کا دفاع نہیں کریں گے, آج نظام امامت کے قائل نہیں ہوں گے تو امام رضا کی رضائیں نہیں ملیں گی ہمیں. ہم کو اگر امام رضا کی رضائیں چاہیے تو ہمیں امامت کا نظام سمجھنا پڑے گا. اپنی ملت کو اس کی طرف, مسلمانوں کو اس کی طرف لانا ہوگا. ہم لائیں گے, انہیں دعوت دیں گے, سفر شروع کریں گے, تو ایک وقت آئے گا جب اس سرزمین پر بھی امامت نافذ ہو جائے. اور اگر ایسا نہ کیا تو ہم ہلاکت کی گہرائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی خدا کرے کہ ہم امام رضا کی رضا حاصل کرنے والے ہوں. والسلام علیکم.